مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اپنے بندوں پر کرم نوازی ہے کہ مالک الملک کل قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، اس وقت بھی خصوصی کرم فرماتے ہوئے اپنے بعض بندوں کو، بعض ایسے بندے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے حق میں سفارش کی، شفاعت کی اجازت دیں گے۔ اور یاد رکھیے، ایک ہم معاشرے میں سنتے ہیں کہ لوگ تقیہ کے بیٹھے ہیں کہ میں نے فلاں کی بیعت کر لی، یا فلاں سے نسبت اپنا لی، اب وہ مجھے کل قیامت کے دن بخشوا لے گا، اب مجھے عبادت کی چندہ ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے، اس عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ہر من پسند شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ تمہارا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری سفارش کر دے گا، ہماری سفارش کر کے ہمیں بخشوا دے گا، جہنم سے بچا لے گا، لیکن یاد رکھو، من ذا الذی یشفع عندہ، یہ نظریہ رکھنے سے پہلے اس انسان کے بارے میں غور و فکر کر لینا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ کا اس قدر برگزیدہ ہے کہ اللہ اسے اجازت دیں گے، اجازت ملنے پر اگر وہ ہماری سفارش کر بھی دے تو اللہ قبول کر لے۔ کیا اس کی تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ یا صرف شیطان کا بہکاوا ہی ہے کہ یہ ہمارا مرشد، ہم نے اسے پکڑ لیا، اب یہ ہماری بخشش کروا دے گا، خواہ وہ خود اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، خود اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہی کیوں نہ ہو، عبادت سے آ رہی، طہارت و پاکیزگی سے آ رہی، کتاب و سنت کی تعلیمات سے آ رہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یاد رکھو، کوئی بڑے سے بڑا بھی از خود اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اسے اجازت نہیں دیں گے۔ شفاعت کی اجازت اللہ دیں گے، اور اس کے بعد کتاب و سنت سے گارنٹی بھی ملنی چاہیے کہ اللہ جن کو اجازت دیں گے، ہمارے مرشد کا، ہمارے مربی کا، ہمارے من پسند شخص کا تعلق ان میں ہے بھی کہ جو اللہ نے یا اس کے رسول نے
بعض خوش نصیبوں کا ذکر کیا، شہداء کا، حفاظ کرام کا، کہ وہ اپنے عائزہ اقربا کی جب بچپن میں شیر خارگی کے عالم میں وفات پانے والے بچے یہ اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے، پہلے تو اس کا صحیح احادیث کی روح سے ایسی شخصیات میں شمار ہونا چاہیے جن کو سفارش کا حق ملے گا، اللہ جنہیں اجازت دیں گے۔ اگر ایسی کوئی بات کتاب و سنت میں نہیں تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سنی سنائی بات پہ کسی پہ انحصار کر کے، کسی پہ تکیہ کر کے ہم جو ہے وہ عبادت سے روگردانی کریں کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں بخشا لیا جائے گا، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ یہ جو سفارشوں کا تعلق ہے، خواہ وہ صفات کبریٰ نبی کریم علیہ السلام کی ہو یا عام لوگوں کی، عام خوش نصیب بھی اور نبی کریم علیہ السلام بھی شفاعت صرف سفارش ان کی کر سکتے ہیں جو توحید پرست ہوں گے۔ نہ کسی مشرک کو سفارش کی اجازت ملے گی، نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش کرنے والا سفارش کرے اگر وہ مشرک ہے تو اس کو سفارش فائدہ دے گی، نہ مشرک کی سفارش نہ اسے اجازت۔ یہ جس طرح کہ آج ہم نے اپنے مرشد پکڑے ہوئے ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت سے دور مشرکانہ عقائد و نظریات کے حامل ہوتے ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تو سفارش کی صفات کی اجازت ہی نہیں، اور اگر ہمارے اعمال میں، عقائد و نظریات میں، ہمارے افعال میں شرک کی آمیزش ہے تو جن کو اجازت ملے گی بھی کسی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے حق میں ان کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی صرف یہ گمان کر کے بیٹھ جانا کہ آپ کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، آپ کی سفارش سے کام بن جائے گا، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، تو کتاب و سنت سے ہمیں پہلے یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں، ان افراد میں شامل بھی ہیں کہ جن کے حق میں نبی کریم علیہ السلام سفارش کریں گے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، صحیح بخاری کے الفاظ کہ اللہ کے رسول آپ کی جو شفاعت کبریٰ ہیں وہ کن کو نصیب ہوگی، کن کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو دل و دماغ سے، جو حقیقی طور پہ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً یہ موحد ہے، توحید پرست ہے، صرف توحید پرست ہونے کا دعوے دار نہیں، حقیقی طور پر موحد بھی ہوگا۔ ایسے انسان اگر دنیا میں کوئی گناہ کر بیٹھیں گے، بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے، نیکیاں بھی کی مگر وہ نجات کے لیے ناکافی، تو ایسے لوگوں کو
ایسے توحید پرستوں کو، موحدین کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش حاصل ہوگی، شفاعت ملے گی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا، لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ نہ جانے اب کیا معاملہ پیش آئے، ہمارے اعمال ہمیں بچا سکے یا نہ۔ ایسے عالم میں اللہ ان کے ذہن میں بات ڈالیں گے کہ کسی سفارشی کو ڈھونڈ کر اس سے سفارش کروائے۔ آج ہمیں خیر معلوم نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آپ اپنی اولاد کے بارے میں سفارش کریں، شفاعت کریں۔ آپ اپنی حیا کا ذکر کرتے ہوئے معذرت کر کے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ ان سے درخواست کی جائے گی، وہ بھی اپنے حیا کا ذکر کرتے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رہنمائی فرما دیں گے کہ ان سے کہیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر میں اللہ سے اجازت طلب کروں گا۔ صحیح مسلم کے الفاظ، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ مستجابۃ يدعو بها۔ اللہ ہر نبی کو دنیا میں ایک چانس دیتے ہیں کہ وہ جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَقْتَبِيَ دعوتی شفاعۃ لِأُمَّتِي، مگر میں نے بہتر جانا اس کو دنیا میں مانگنے کی بجائے روز قیامت شفاعت کے لیے جو ہے وہ باقی رکھ لیا کہ اس وقت دنیا سے بھی زیادہ میری امت کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرما دیا، اُعطیتُ خَمْسًا لَمْ يَأْتُهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، 5 چیزیں اللہ نے مجھے بطور خاص عطا کی جو پہلے کسی نبی اور رسول کو اللہ نے عطا نہیں کی، وہ خاص اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اعطیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے شفاعت کا حق بھی دیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اپنی امت کے حق میں شفاعت کا، سفارش کا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے تو میری شفاعت ہوگی، اللہ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، ساری بنی آدم کی سرداری اللہ مجھے عطا کریں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، صحیح مسلم کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سفارش کی سب سے پہلے مجھے اجازت ملے گی اور سب سے پہلے میری ہی سفارش اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسے قبول کیا جائے گا۔ اب کتاب و سنت کے ان صریح دلائل کے باوجود کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شفاعت کا حق حاصل ہے، آپ اپنی زندگی میں بیان فرما چکے ہیں، ہمارا قطعی عقیدہ ہے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، مگر پھر بھی اس وقت بھی جب آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے دوبارہ اللہ سے اجازت مانگیں گے، اللہ اجازت دیں گے تو پھر آپ شفاعت کریں گے۔ تو آج ہم اپنے من پسند شخصیات جن کے بارے میں ہم تکیہ کر کے بیٹھے ہیں، مرشد بچا لے گا،
فلاں کا بیعت کر چکا ہوں، وہ ہمارا جو ہے وہ اب آخرت میں وسیلہ بن جائے گا۔ یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں یہ حق دے دیا، وہ اپنے اس حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انبیاء سے ہو کے میرے پاس پہنچیں گے اس وقت میں اللہ سے اجازت لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے کہ آپ اپنی امت کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں۔ فرمایا پھر میں اجازت ملنے کے بعد سجدہ ریز ہوں گا، جتنی دیر اللہ چاہیں گے میں سجدے میں رہوں گا۔ پھر اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا، ارفع محمد کل تسمع وسل توتا واشفع تشفع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، سجدے سے اٹھ جائیے، اب جو آپ کہیں گے وہ سنا جائے گا، جو آپ سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، جس کی آپ سفارش کریں گے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ پھر ایک حد مقرر کر کے ان کے حق میں مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس حد کے مطابق ان میری امت کے لوگوں کو جن کا ٹھکانہ جہنم تھا، اللہ میری شفاعت کی بنا پر ان کو جہنم کی بجائے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز، پھر سجدے سے اٹھنے کا حکم ہوگا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جس کی اللہ مجھے اس وقت تعلیم دیں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں اللہ سے شفاعت کروں گا، ایک حد تک اللہ تعالیٰ میری امتیوں کے بارے میں اس کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح 3-4 مرتبہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کر کے اپنے امتیوں کے بارے میں شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ میری امتیوں کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں گے۔ تو اب صرف یہ تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ ہمیں وہ نصیب ہو جائے گی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیجئے کہ آپ کی شفاعت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عینی علی بکثرت السجود، کہ اگر میری شفاعت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو پھر کثرت سے نوافل پڑھ کے میری مدد کر، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام تو کر لے، تیرا یہ عمل تجھے شفاعت کا حقدار بنا دے گا۔ اور اسی طرح بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کہ جو کرنے تو مشکل نہیں، مگر اگر ہم ان کی پابندی کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں، اس فہرست میں ہم بھی شامل ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو مؤذن کی اذان کے الفاظ سنتا ہے، مؤذن کی آواز سنتا ہے، وہ اذان کا جواب دیتا ہے، اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسنون دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، فرمایا کہ یہ میرے حق میں دعا کرتا ہے، اذان سنی، اذان کا جواب دیا، جواب کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ باقی الفاظ جیسے وہ مؤذن کہہ رہا ہے اسی طرح کہنے ہیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی وہی الفاظ جیسے جو ہے وہ مؤذن کہہ رہا ہے تم نے اسی طرح لٹانی ہیں۔
اس کے بعد پھر تم نے مجھ پہ درود پڑھنا ہے، پھر اذان کا جواب دے کے درود پڑھ کے میرے پر یہ دعا میرے لیے مانگنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو یہ اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ اذان کا جواب دیا، درود پڑھا، اس کے بعد یہ میرے لیے جنت کے وسیلہ مقام کی دعا کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، وہ بھی کل قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا، جن کے حق میں میں سفارش کروں گا اس لسٹ میں شامل ہو جائے گا جو مؤذن کی اذان کا جواب دے اور اس کے بعد یہ وسیلہ کہ میرے حق میں جو ہے وہ دعا کرے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو انسان صبح و شام اپنی عادت بنا لیتا ہے 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے، 10 مرتبہ درود ابراہیمی صبح و شام باقاعدگی سے پڑھنے والا، وہ بھی ان خوش نصیبوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے کہ جن کے حق میں کل قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور آپ کی شفاعت قبول کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور خواہش رکھے کہ یہی مدینے میں اس کو موت آئے تو اسے ایسا ضرور کر لینا چاہیے۔ فإنی اشفع لمن یموت بها، کیونکہ مدینہ میں ایمان کی حالت میں جو موحد وفات پائیں گے ان کے حق میں بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن روز قیامت ان کے لیے بھی شفاعت کروں گا، وہ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جو ایمان کی حالت میں مدینہ میں وفات پائیں۔ لہذا جو اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اس سے ضرور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فانا الزعیم الآخذ بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ مجمل کبیر طبرانی کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کو دیگر اذکار کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگنے کی بھی عادت بنا لیتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اب رب کے اختیارات کسی اور کو سونپنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب بھی ضرورت ہوگی اللہ ہی سے ہم کلام ہوں گا، اللہ ہی سے طلب کروں گا، اللہ کے اختیار کسی کو نہ سونپے بلکہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے اور اسی کو دعا کے طور پہ، ذکر کے طور پہ ہر صبح زبان سے ادا کرے۔ وبالاسلام دینا، وہ یہ دعا کرے کہ اللہ اب تو نے دین اسلام مجھے عطا کر دیا ہے، میں دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، اب دیگر ادیان کی تہذیب، ان کے رسوم و رواج وہ جوتے کی نوک پہ، اب میری عملی زندگی اسلام کے مطابق ہوگی کیونکہ میں نے اسلام ہی کو پسند کیا۔ وبمحمد نبیہ، جو ہر صبح یہ اعلان کرے کہ اللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر لیا، اب محبت کے حقدار بھی آپ ہیں اور میری اطاعت کے حقدار بھی آپ ہیں، اب آپ کی محبت کی طرح اطاعت بھی صرف آپ کی ہوگی، جو آپ کا عمل، جو آپ کا قول، جو آپ کا فعل ہر سنت پہ مر مٹنے کے لیے تیار، میں آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں، اب مجھے کوئی مرشد، کوئی مربی، کوئی رہنما نہیں چاہیے، میں ہر اس اچھے برے کی، ہر اس کی بات پہ یہ دلیل کے طور پہ مانوں گا کہ آپ نے وہ کیا ہے، آپ نے وہ کہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی سنت کی مہر ہوگی، ہر کسی کی بات، ہر کسی کا عمل سر آنکھوں پہ، اگر آپ کی سنت کی مہر نہیں ہے، کوئی کام خواہش کے مطابق اچھا لگے، کسی کا دیکھ کر اچھا لگے، اگر آپ کا طرز عمل نہیں، میں وہ نہیں اپناؤں گا، آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ میں راضی ہوں۔ جو اس انداز میں عملی طور پر بھی اس کا ثبوت ہے
اور ہر صبح دیگر اذکار صبح کے ساتھ ساتھ رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، جو اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لازمی اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ تو ہمیں بھی مؤذن کی اذان کا جواب دے کے بعد میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے، صبح و شام درود ابراہیمی اور یہ مسنون دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زبان میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار بننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جن کے حق میں نبی کریم علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول کرتے ہوئے ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد